الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کی 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ کی یہ آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ جمعہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے جب بلایا جائے، جمعہ کی اذان ہو تو آپ فوراً مسجد کا رخ کریں۔ آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ جلدی کریں، دیر نہ کریں، بلکہ جیسے ہی بلایا گیا فوراً مسجد کی طرف لپکیں، اور جو ضروری کام ہے ان کو چھوڑ دیں، خصوصاً خرید و فروخت، تجارت اور بزنس چھوڑ دیں اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ ممکن ہے آپ یہ سمجھیں کہ تجارت اور بیپار کو چھوڑ کر آنا ہمارے لیے خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کی اہمیت کیا ہے، تو پھر تم دیر نہیں کرو گے۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو بزنس اور کاروبار اور مصروفیات کو چھوڑ کر آنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہاں، جب نماز ہو جائے تو پھر آپ اپنے کاروبار میں، اپنی خرید و فروخت میں مصروف ہو جائیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اہمیت بتلاتے ہوئے کہا کہ جمعہ کا وقت ہو جانے کے بعد دنیا کی ساری مصروفیات ایک طرف اور جمعہ کی نماز ایک طرف، آپ اپنے کاروبار اور اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ جمعہ کا دن احادیث کے مطابق دنوں کا سردار ہے، اور دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن خاص اہتمام کرے اور نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لیے وہ تیاری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جمعہ کے دن اور ہی ہوتے تھے۔ جمعہ کی نماز کی اور خطبہ جمعہ کی آپ تیاری فرمایا کرتے تھے۔
کیا تیاری؟ صبح سویرے اٹھنے کے بعد صبح ہی سے آپ جمعہ کی تیاری میں لگ جاتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ جمعہ کی تیاری کریں۔ تیاری میں پہلا کام یہ ہے کہ ہم غسل کریں، پاک و صاف ہو جائیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، جمعہ کے لیے خاص طور پر تیاری کریں۔ غسل مستحب اور سنت ہے۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے غسل نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا جمعہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، مگر جمعہ کے لیے تیاریوں میں سے ایک اہم تیاری یہ ہے کہ وہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، اپنے جسم کو پاک و صاف کرے، مزین کرے، خوشبو لگائیں اور جمعہ کا انتظار کریں۔ جیسے ہی جمعہ کا وقت قریب ہو جلد سے جلد مسجد پہنچنے کی کوشش کریں، مسجد آ جائیں۔ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں، 2 رکعت سنت تحیۃ المسجد کی پڑھیں، اور پھر خطبہ جمعہ تک آپ جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں۔ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ 12 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، نہیں، خطبہ جمعہ تک ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہیں اور نمازوں میں مصروف رہیں۔ آپ جمعہ کو آنے کے بعد جتنا ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے اتنا اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا، اور جمعہ کے لیے آپ جتنی جلد آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے اسی قدر مستحق قرار دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے اگر جمعہ کے نماز میں جلدی کر لی، جمعہ کو جلد آ گئے، آپ کے جلدی آنے کی برکت سے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جمعہ ادا کرنا ہی نہیں بلکہ جمعہ کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ آخر میں پہنچے 2 رکعت شامل ہوئے پھر اس کے بعد نکل لیے۔ آپ کی حاضری تو شاید وہ بھی نہ ہوگی احادیث کے مطابق، اس لیے کہ امام کے منبر پر کھڑے ہونے کے بعد فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں۔ نماز میں حاضر ہونے کے باوجود ہم غیر حاضر شمار ہوں گے۔ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں، آنے کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ ہمارے جلدی آنے کی وجہ سے ہمارا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جو وقفہ ہے، جو وقت ہے، اس کے درمیان ہونے والی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! جمعہ میں جلد حاضر ہونا ہماری مغفرت کی علامت ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کی علامت ہے۔ اور پھر احادیث میں وہ مشہور حدیث ہم نے بار بار سن رکھی ہے کہ آپ جتنا جلد آئیں گے اسی قدر آپ کا ثواب بڑھے گا۔ آپ جلد آ گئے، آپ پہلے نمبر پر آ گئے، ایک اونٹ کے صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ عطا فرمائیں۔ اونٹ ایک بڑا جانور ہے، اونٹ ایک اہم جانور ہے۔ بڑی چیزوں کی مثالوں میں اونٹ کی مثال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ پہلے آ گئے، ایک اونٹ کو خرید کر اسے صدقہ کرنے کا جتنا ثواب ہے اللہ اتنا عطا فرمائے۔ پھر اسی قدر درجے بیان کیے گئے، گائے کی قربانی اور صدقہ کا ثواب، بکرے کی قربانی اور صدقے کا ثواب، پھر مرغی اس کے صدقے کا ثواب، پھر اس انڈا صدقے کا ثواب، یعنی ایک ایک چیز کی مثال دے کر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ جمعہ سے جتنا دیر پہنچیں گے اسی قدر آپ کے اجر و ثواب میں کمی آتی جائے گی۔ آپ جلد آئیں، جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنا نام فرشتوں کے دفتر میں لکھوانے کی کوشش کریں۔ معمولی چیز ہے، اگر آپ کو یہ اعلان کر دیا جائے، ہم دنیا کے پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں،
اگر آپ کو اعلان کر دیا جائے کہ اگر راشن سے آپ نے راشن کارڈ دکھا کر اپنا جو حصہ ہے وہ نہیں لیا، دستخط نہیں کیے، دفتر میں نام نہیں، تو نام نکال دیا جائے گا۔ ہم لائن لگا کر کھڑے ہونے کے لیے تیار۔ کیوں؟ ہمارا نام نکل جائے گا۔ اگر کسی کو پتا چلے ووٹر لسٹ میں سے آپ کا نام نکل گیا ہے، زندگی بھر پریشان۔ کیوں؟ ہمارا نام نہیں ہے دفتر میں۔ آپ کا آدھار کارڈ کچھ ہو جائے، شناختی کارڈ کچھ ہو جائے، ہمارا نام دفتر میں نہ ملے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم جہاں کام کر رہے ہیں اس دفتر میں ہمارا نام نظر نہ آئے، پریشان ہو جاتے ہیں ہم۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ فرشتے حاضری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر اور ہمارے نام لکھ رہے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جمعہ کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر ہم نہیں پہنچے تو ہمارا نام دفتر میں نہیں رہے گا۔ ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں، اور اس قدر غافل ہیں کہ فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ کر آنے کے باوجود ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہمارا نام دفتر جمعہ میں ہے کہ نہیں۔ جلد آنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا نام دفتر میں نہیں ہے، ہماری حاضری کے باوجود ہم غیر حاضر ہیں، جمعہ کے سلسلے میں غفلت انسان کے دلوں میں مہر لگانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر جمعہ سے غیر حاضر رہتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ جمعہ کی نماز سے غیر حاضر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور مسلسل 3 جمعہ کی غیر حاضری اس کے دل پر مہر لگا دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا نام غافلین میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اب اچھے اور برے کی اسے تمیز نہیں رہتی، نیکی کر کر اسے خوشی نہیں ہوتی، گناہ کے بعد اسے ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ جمعہ کے سلسلے میں ہمیں بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم جلد آئیں، کوشش کریں دفتر حاضری میں ہمارا نام ہو۔ اگر یہ جو فرشتے دفتر لکھ رہے ہیں اس کی اہمیت کا اگر ہمیں اندازہ ہو گیا تو یقیناً ہمارے دروازوں پر لائن لگی ہوئی رہے گی۔ سچ میں ہمیں احساس نہیں ہے، اللہ کے پاس جو دفتر حاضری پیش کیا جا رہا ہے اس میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ دنیا کے معمولی دفتروں سے ہمارے ناموں کے نکلنے کا ہمیں اندیشہ ہے، اور اگر نکل گیا تو ہم فکر مند رہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے نام ان دفتروں میں اگر نہیں ہیں تو ہم پریشان ہیں۔ کیوں؟ ہم ان لوگوں کے فہرست میں نہیں رہیں گے جو عام لوگ ہیں۔ ہمارا نام اگر فہرست میں نہیں ہے تو ہم پریشان ہیں دنیا کے حساب سے، اور اخروی حساب سے اللہ کے دفتر میں اگر ہمارا نام نہیں ہے تو ہم پریشان ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جمعہ کے خطبے کی کتنی اہمیت ہے؟ صبح سے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ خطبہ اور نماز جمعہ ہی کی تیاری ہے وہ۔ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ جمعہ کے دن خطیب حضرات کھڑے ہو کر آپ حضرات کو ہفتے بھر کے لیے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں پیدا ہونے والی مشکلات یا آنے والے حالات یا گزرے ہوئے حالات یا موجودہ حالات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے مسائل کے حل کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اگر دلچسپی ہے اس میں، خطبہ جمعہ سے آپ کو دلچسپی ہے، تو پھر آپ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو یہ لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے۔
سننے والے ہوں، پوچھنے والے ہوں، تڑپ رکھنے والے ہوں، جذبہ رکھنے والے ہوں۔ خطبہ جمعہ بڑا اہم مسلمانوں کے اجتماع کا یہ بہت بڑا دن ہے۔ اس میں مسلمانوں کے مسائل پیش ہوتے ہیں، مسلمان دور دور سے اس میں جڑتے ہیں، ہفتے بھر میں اپنے قریب کی مساجد میں پڑھ لیتے ہیں، جمعہ کے دن ایک جگہ سب جڑتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، ضروری باتوں کا اعلان ہوتا ہے، ضروری مسائل پیش کیے جاتے ہیں، ضروری مسائل کا حل آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، تجاویز آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن بڑا اہم دن ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی، ہماری رہبری کے لیے خطبہ جمعہ ایک اہم چیز ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر فرشتے بھی اپنے صحیفے لپیٹ کر جمعہ کے خطبے کے لیے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ فرشتوں کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ برائی کرتے ہی نہیں ہیں۔ فرشتوں کی فطرت میں برائی لکھی نہیں گئی ہے، ان کو کسی چیز کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں کہ خطبہ جمعہ جب ہم سنتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے، تو آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ جمعہ کا خطبہ سنیں۔ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان ہم ہی ورگلا رہا ہے، برائی کے راستوں اور اڈوں کی طرف ہم ہی لے کر جا رہا ہے۔ برائی سے بچنے، برائی سے احتیاط کرنے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے، نمازوں کا شغف اور محبت پیدا کرنے، یہ سب چیزوں کی تعلیم یہاں خطبہ جمعہ میں دی جا رہی ہے۔ فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ کر ہمارے سے پہلے مسجد میں اس لیے بیٹھتے ہیں، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں جب ہم خطبہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس خطبے کی ضرورت ہم سے زیادہ تم کو ہے، تم ہی آ کر بیٹھنا چاہیے۔ فرشتے پیغام ہم ہی دے رہے ہیں۔ اس خطبہ جمعہ کی اہمیت آپ دیکھیے، کہا گیا کہ جب منبر پر خطیب اپنا خطبہ دے رہا ہو، کوئی بات نہ کرے، ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرے، صرف بات چیت ہی نہیں، کسی اور کام میں بھی مصروف نہ ہو۔ یعنی قرآن کی تلاوت ہے، آپ کہیں گے میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، ثواب اور اجر کا باعث ہے، نہیں، آپ چھوڑ دیں، دین کا کام بھی نہیں اور دنیا کا کام بھی نہیں۔ موجودہ زمانے کے حساب سے اگر ہم کہیں، موبائل لے کر نہیں بیٹھ سکتے، اس کے میسیجز نہیں دیکھ سکتے، آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو پیغام نہیں بھیج سکتے، آپ دنیا کی دیگر مصروفیات میں پڑھ ہی نہیں سکتے، خاموش رہیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ادھر ادھر گفتگو ہو رہی ہے تو ہم زبان سے ان کو روک نہیں سکتے کہ بھائی خاموش بیٹھو، جمعہ کا خطبہ سنو، یا ان کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں خطبہ چل رہا ہے آپ باتیں کر رہے ہیں، نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو خلل ہو رہا ہے صرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ خطبہ ہو رہا ہے، آپ کے اطراف کچھ ہلچل ہے، وہ خطبے میں مصروف نہیں ہے، زبان سے بولنے کے بجائے ہلکا اشارہ کر دیں، خاموش، بس۔ اس سے زیادہ کی حدیث میں ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ کیسے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، داخل ہوتے ہی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کھڑے ہوئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دے رہے ہیں۔ آتے آتے انہوں نے وہیں سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، کسی اور موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، باہر سے اسی وقت ایک شخص تشریف لایا اور انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ خطبہ دے رہے ہیں، یہ سوال کر رہا ہے، اطراف و اکناف جو صحابہ تھے انہوں نے خاموش کیا، اشارہ کیا، خاموش، خطبہ چل رہا، کچھ مت پوچھو۔ مگر اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، پھر سوال کیا
یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے؟ لوگوں نے پھر اشارہ کیا، یہ خاموش نہیں رہا، پھر سوال کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا، تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، بتاؤ قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ زیادہ نمازیں، زیادہ صدقہ و خیرات تو میں نے نہیں کیے ہیں، البتہ یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو جنت میں انشاءاللہ تم انہی کے ساتھ رہو۔ حدیث پاک میں جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک بات یہ پتہ چلی کہ اگر دوران خطبہ کسی نے بات چیت کی، کچھ ہلچل ہوئی، تو ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ اشارے سے ان کو خاموش کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا پورا دھیان خطبے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں خطبے کے آداب میں سے ایک ادب کیا بیان کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے آنے والے پہلی صفوں میں بیٹھیں، بعد میں آنے والے بعد کی صفوں میں بیٹھیں، اور خاص طور پر جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کی گردن پھلانگتے ہوئے نہ آئے۔ سامنے کی صفوں میں کچھ جگہ ہے، دور سے دیکھا جگہ خالی ہے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آئے، منع کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے گردنوں کے پھلانگ کر آنے کی وجہ سے سامعین کا دھیان بھٹکے گا، سب پھر پھر کر دیکھیں گے، پیچھے والے کی طرف دیکھیں گے، سامنے والے کی طرف دیکھیں گے، کوئی کچھ کہے گا، اور سب سے زیادہ خطیب جو نصیحت کر رہا ہے اسے ڈسٹرب ہوگا، بات کی جو ترتیب ہے وہ بدل جائے گی، اس کا جو ذہن ہے، اس کے جو خیالات ہیں وہ بھٹکیں گے۔ جمعہ کا خطبہ بڑا اہم ہے، اس خطبے کو سننے کی تیاری صبح سے کرنی ہے، اور خطبہ جمعہ اس قدر اہم ہے کہ آپ دیکھیے جمعہ کو آنے سے پہلے غسل کرنے، اچھے کپڑے پہننے اور خوشبو لگا کر آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کیا وجہ؟ ممکن ہے اس چیز سے بھی آپ کے بازو والے کو تکلیف ہوگی اور اسے خطبہ جمعہ سننے میں دقت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام کھیتیوں میں کام کرتے تھے، تجارت میں مصروف رہتے تھے، دن بھر کے تھکے ہارے پسینے سے شرابور، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذان ہوتے ہی سیدھے مسجد آ جاتے تھے، سیدھے مسجد آ جاتے تھے، غسل نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی کے بدن سے بدبو یا پسینہ یا بازو بیٹھنے والے کو کسی نہ کسی قسم سے کراہیت، آپ علیہ السلام نے ایک جمعہ اعلان فرمایا کہ اگلے جمعہ آتے ہوئے سب غسل کر کے آئیں گے۔ کیوں؟ ایک آدمی نے اگر غسل نہیں کیا، بدبو سے وہ کسی کے بازو بیٹھا ہوا ہے، بازو والے کو تکلیف ہوگی اور اس کا خطبہ جمعہ متاثر ہوگا، اطراف و اکناف کے لوگوں کے ذہن بھٹکیں گے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ بیان کی گئی کہ جب آپ خطبے میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں۔ کہا کہ فرشتوں کو تکلیف مت دو، وہ بھی خطبہ جمعہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، صحیفے لپیٹ کر، دفتر حاضری لپیٹ کر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو تکلیف نہ دیں۔ وضاحت کے ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جیسے انسانوں کو بدبو کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، ویسے ہی فرشتوں کو بھی بدبو کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے آپ مسجد کو آئیں، جمعہ کے لیے خاص طور پر آئیں تو آپ خوشبو سے معطر ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، غسل کیے ہوئے ہوں۔ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، خطبہ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ برائے نام خطبہ سننے، برائے نام اس میں شرکت کرنے، یا برائے نام آخر میں حاضر ہو کر واپس پلٹنے کا نام خطبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں خطبہ جمعہ کی تیاری صبح سے کریں، اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کی کوشش کریں،
अपने कारोबार, अपनी मसरूफियात छोड़ने की कोशिश करें। सबसे पहले आकर अपनी मगफिरत की कोशिश करें, अपना नाम दफ्तर हाजिरी में लाने की कोशिश करें, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में, ज़िक्र व अज़कार में और तिलावत कुरान में अपने वक्त को मसरूफ़ रखें। और फिर जुमा का खुतबा शुरू हो पूरे ध्यान के साथ, पूरे सुकून व वक़ार के साथ, और अपने क़ल्ब और अपने दिल की इस्लाह की नीयत के साथ पूरा खुतबा सुनें, और फिर यहाँ से उठ कर जाएँ। और फिर जुमा के बाद आप अपनी मसरूफियात में लग जाएं। ये जुमा के आदाब हैं। इन जुमा के आदाब का लिहाज रखना ज़रूरी है। खुतबा जुमा की अहमियत को पेश नज़र रखने की ज़रूरत है। यहाँ मस्जिद में आकर उसके आदाब का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये जुमा के आदाब हुए। जुमा के दिन किए जाने वाले कुछ आमाल हैं जिनको ख़ास तौर पर और दिनों में तो करने का हुक्म दिया गया है, उसकी फजीलतें और बरकतें हैं। ख़ास तौर पर जुमा के दिन उसका एहतिमाम करने की ताकीद की गई है। पहला काम यह है कि जुमेरात की जो रात है, मगरिब के बाद से जुमा की रात शुरू हो जाती है। जुमेरात के दिन जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, वहाँ से जुमा की रात शुरू हो जाती है। और दूसरे दिन जुमा का जो दिन है, उसका सूरज गुरूब होने तक ये जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों के दरमियान हमारी पहली कोशिश ये हो कि सूरतुल कहफ की तिलावत करें। ये मामूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सूरतुल कहफ यूं ही बड़ी अहम सूरत है, इसकी तिलावत करना और ख़ुसूसन इसके शुरू की जो 10 आयतें हैं उसे पाबंदी के साथ पढ़ते रहना, रोज़ाना या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना बड़ी फजीलत वाला अमल है। सूरह कहफ की तिलावत करें। सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतों के बारे में अहादीस मुबारका में कहा गया है कि क़यामत के करीब जो बहुत सारे फितने उठेंगे, उन फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना फितने दज्जाल है। उस फितने से बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उस फितने से बचने के ज़राए में से एक बहुत बड़ा ज़रिया सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें हैं। अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें पढ़ने, बल्कि उसे याद कर लेने का एहतिमाम हमने कर लिया, तो इंशाअल्लाह फितने दज्जाल जब आएगा, उस फितने से हम महफूज रहेंगे। अल्लाह ऐसे ज़रिए पैदा करेंगे कि हम उसके फितने में शामिल नहीं होंगे, उसके बहकावे में नहीं आएंगे, और अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाएंगे, हमारे अंदर बसीरत पैदा फरमाएंगे, सीधा रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाएंगे, और सही रास्ते पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाएंगे। ये सूरह कहफ के इब्तिदाई 10 आयतें हैं। खुसूसन जुमा के दिन इसके एहतिमाम के सिलसिले में फरमाया गया, अगर आपने उसका एहतिमाम किया, एक हफ्ते से लेकर जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक अल्लाह ऐसा नूर अता फरमाएंगे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत होगी। एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक रोशनी होगी आपकी ज़िंदगी में, नूर होगा आपकी ज़िंदगी में। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। जुमेरात का दिन मगरिब हुई, मगरिब के बाद से लेकर जुमा के दिन सूरज गुरूब होने तक किसी भी वक्त, आप रात में चाहे रात में, या जुमा के दिन सुबह में चाहे दिन में, चाहे ज़ोहर के बाद चाहे असर के बाद चाहे, एक मरतबा सूरतुल कहफ पढ़ लिया करें। वक्त निकाल लें उसके लिए। आप पढ़ने बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा। हमारे पास सोशल मीडिया पर बैठने के लिए घंटों हैं, और दीन के नाम पर भी हम सोशल मीडिया पर बैठते हैं, और घंटों आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल होता रहता है। हमारी जिंदगी में नूर पैदा करने के लिए, फितने दज्जाल से बचने के लिए कितना अहम और कितना बेहतरीन नुस्खा हमारे सामने रखा गया। हम में से कितने हैं, अपने आप से पूछें कि हम में से कौन है जिसने आज सूरतुल कहफ की तिलावत की। अपने आप से पूछें। और अगर हमारे दिल में ख्याल भी नहीं आया,
ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں معلوم بھی نہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم دین سے کتنا دور ہیں. اور اگر میں یہ نہیں کہتا کہ سب غافل ہیں، اللہ کا شکر ہے اہتمام کرنے والے بہت زیادہ ہیں. جو لوگ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے. خوش رہیں، امید رکھیں اللہ آپ کو نور عطا فرمائیں گے. امید رکھیں اللہ آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. اس لیے جمعہ کے دن سب سے پہلے ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کریں. اس دن ایک اور سب سے بڑا جو عمل ہے وہ درود پاک کی کثرت ہے. یوں تو ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان امت پر اور امت کے ایک ایک فرد پر آپ کا اس قدر احسان ہے کہ ہم اس کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان عظیم پر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے رہیں، ہمیشہ بھیجتے رہیں. جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کسی شخص نے مجھ پر درود بھیجنے میں بھی کوتاہی کی، اس سے زیادہ بخیل کوئی اور نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات بتا دی. ہم سے پیسے نہیں مانگے گئے، ہم سے دنیا کی دولت نہیں مانگی گئی، ہمیں دنیا کی مہنگی ترین چیز ہم سے مطالبہ نہیں کیا گیا. فرمایا گیا جب وقت ملے، جب بھی آپ کو احساس ہو، درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ایسا درود ہے بچپن میں ہم لوگوں کو سکھا دیا جاتا ہے، بچہ بولنے لگتا ہے سکھا دیا جاتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے بھول ہی نہیں سکتے. ہر نماز کے ہر تشہد میں پڑھنے والا یہ درود ہے. اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، یہ دونوں درود شریف کہلاتے ہیں. اس کو پڑھتے رہیں. آپ جتنا پڑھیں گے اتنا اللہ کی رحمتوں سے قریب ہوتے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ درود سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ اگر درود بھیجتا ہے 10 رحمتیں اللہ اس پر عطا فرماتے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے، ایک درود 10 رحمتیں. بلکہ ایک حدیث میں تو ہمیں عظیم خوشخبری سنا دی گئی، بڑی خوشخبری. جانتے ہیں ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سوال فرمایا یا رسول اللہ، میری بہت ساری ضرورتیں ہیں، میری بہت ساری حاجتیں ہیں، میں اپنی حاجتوں کو اپنی دعا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے میری ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، میرے رنج و غم، میری ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی دعا میں آپ پر درود کتنا شامل کروں؟ یعنی میں جتنی ضرورتیں پیش کرتا ہوں، جتنی وقت میں دعا کرتا ہوں، اس وقت میں کتنی دیر میں درود پڑھوں؟ کیا میں اپنی دعا کا پونا حصہ اپنی ضرورتیں پیش کروں اور پاؤ حصہ میں آپ پر درود بھیجوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کچھ بڑھا لو تو بہتر ہے. صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ، آدھا حصہ میں دعا کرتا ہوں، میری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آدھے حصے میں صرف آپ پر درود بھیجتا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہے، اگر اس سے بڑھ جائے کوئی بات نہیں. کہا یا رسول اللہ، میں پونا حصہ درود پڑھتا ہوں، پاؤ حصے میں اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہوں اللہ کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے بڑھ جائے کوئی بات نہیں. تب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، میرے پاس مانگنے کی بہت ساری چیزیں ہوں، میرے پاس ضرورتیں بہت ہوں، حاجتیں بہت ہوں، میں کوئی حاجت
کوئی ضرورت اللہ کے پاس پیش نہیں کرتا، صرف درود درود اور صرف درود. پوری دعا میں حمد و صلات کے بعد صرف درود پڑھ کر ختم کر دوں تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جتنی تمہاری ضرورتیں ہیں سب پوری ہو جائیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. مجھے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے، میرے پاس حاجتیں بہت ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس رکھوں، مگر شروع سے لے کر آخر تک درود پڑھ کر اپنی دعا ختم کر دوں. آپ نے فرمایا اللہ دلوں کی حالت کو جاننے والے ہیں، ہم پیش کریں نہ کریں، درود کی برکت سے ہماری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں. یہ درود ہے. اس درود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے پڑھو. جمعہ کے کاموں میں یہ شامل ہے. ہمارے پاس روزانہ کے کچھ معمولات ہیں، مجھے آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یا آج کے کاموں میں یہ کرنا ہے. جمعہ کا دن آئے، سورۃ الکہف کا آپ اپنے شیڈول میں شامل کر لیں. درود پڑھنا ایک دو مرتبہ نہیں، جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر جمعہ کا دن شروع ہونے کے بعد سے لے کر شام تک درود پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تھوڑی دیر چپ بیٹھے پڑھتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے درود پڑھنے کی وجہ سے فرشتے آپ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں، اے اللہ کے رسول فلاں بندے نے آپ پر درود بھیجا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں پسلیاں سب مٹی کی ہو جائیں گی، پھر آپ ہمارے درود کا جواب یا ہمارے درود کے پڑھنے سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے جسموں کو مٹی کو کھانے سے منع کیا ہے. یہ صحیح سالم ہے. اور یاد رکھو اللہ نے جہاں فرشتوں کو اور کاموں کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ کچھ فرشتے خاص طور پر زمین پر صرف اس لیے پھیلے ہوئے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو درود پڑھ رہا ہے. خاص ہے فرشتے. یہ نہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے فرشتوں نے سن لیا اور لکھ لیا، نہیں، فرشتے خاص ہیں. وہ صرف اسی لیے گھومتے رہتے ہیں کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کے رسول پر درود بھیج رہے، اور پھر جیسے ہی انہوں نے درود پڑھا فوراً پہنچاتی ہے. ان کا کام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. تو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت اور پھر درود شریف. تیسرا ایک اہم کام کثرت سے دعا. ہم میں سے کون ہے ہم میں سے جو پریشان نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی، پڑوس کی طرف نظر، بھائیوں کی طرف نظر، دوستوں کی طرف نظر، پارٹنروں کی طرف نظر، اعز و اقارب کی طرف نظر، اور امید لگاتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت پوری کریں گے. اللہ نے فرمایا یہ سب ذریعے ہیں، یہ سب وسائل ہیں، یہ سب اصل اسباب نہیں ہیں. یہ سب اسباب ہیں. مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. آپ کو ضرورت پڑے اللہ سے مانگو، پھر اللہ ان سب کو ذریعہ پیدا کریں گے. آپ اللہ سے مانگو، پڑوسی کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا کر دے گا. اللہ سے مانگو، رشتہ دار آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، وہ ذریعہ ہیں. مگر سب سے پہلے اللہ سے مانگو. دعا کا اہتمام، اور دنوں میں مشکلات میں دعا کا اہتمام ضروری ہے، مگر خاص طور پر کہا گیا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، وقت نہیں بتایا گیا ہے، گھڑی نہیں بیان کی گئی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جو بہت مختصر ہے، یوں آئے گی یوں چلی جائے گی.
पूरे जुमा के 24 घंटे में उस घड़ी का इंतजार करते रहे और दुआ करते रहे। अगर उस घड़ी में आपने दुआ की, अल्लाह कबूल फरमा ले। बहुत सारे औकात बयान किए गए जुमा के दिन, उसमें से ज़्यादातर जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान के करीब का जो वक्त है, यानी जुमा का आखिरी जो लम्हा है, अक्सर अहले इल्म ने कहा है जुमा के दिन आखिरी जो लम्हात हैं, यानी गुरूब से चंद लम्हात पहले, यूं समझिए जब हम इफ्तार करने के लिए बैठते हैं ना रमजान में, वो जो औकात हैं जुमा के दिन गुरूब के बिल्कुल करीब, उस वक्त दुआ का एहतिमाम करें। हर जुमा सलफ़ सालिहीन और औलिया बुजुर्गान दीन अक्सर में ये एहतिमाम करते थे, जुमा के दिन असर के बाद से लेकर मगरिब तक कुछ नहीं करते थे। वो तिलावत, ज़िक्र अज़कार और दुआओं में मसरूफ़ रहते थे, सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त कभी ना कभी एक घड़ी ऐसी है जिसमें अल्लाह दुआ कबूल करेंगे। आप बताइए हम में से कितने हैं जुमा के बाद हम समझते हैं जुमा ख़त्म हो गया? नहीं, जुमा के बाद आखिरी लम्हे तक जुमा की बरकतें हैं, जुमा की फजीलतें हैं। इसलिए हम सूरतुल कहफ, दरूद शरीफ, दुआ और तिलावत, इन 4 चीज़ों का एहतिमाम जुमा के दिन ख़ास तौर पर करने की ज़रूरत है और एहतिमाम करें। उसके अलावा जुमा की तैयारी करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, हमारी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। इस मौके पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आम तौर पर जुमा का जब खुतबा शुरू होता है तो उस वक्त हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, सिवाय चंद अफराद के और कुछ नहीं रहते। उसकी वजह आपकी मसरूफियात हैं, आपके बहुत सारे काम हैं जिनको छोड़कर आपको आना है, या एक वजह यह भी हो सकती है खुतबा 1 बजे शुरू होता है और मस्जिद को उसे वापस आने तक 1 घंटा लग जाता है। उसके लिए हमारे पास हल है। आप अगर चाहें सब मिलकर आप अपनी बात जिम्मेदारों के सामने पेश करें, खुतबे का वक्त मुख्तसर किया जा सकता है। आप अगर कहें, जिम्मेदार अगर गौर करें, 1 बजे से लेकर 1:30 के दरमियान सारी कार्रवाई ख़त्म की जा सकती है। आप हजरात की हाजिरी की खातिर जुमा चले फिर भी हमारा नाम दफ्तर में ना हो, ये मुनासिब नहीं है। इस सिलसिले में मैं मुंतजिमीन से भी गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके हमको भी पाबंद बना दें। हम पाबंदी के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझसे कहें कि 1:25 पर खुतबा ख़त्म कर दीजिए, 1:30 बजे जमात के लिए खड़े हो जाइए, मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह 1:25 पर हम अपना काम खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। वैसे भी अहादीस मुबारका में जुमा के खुतबे मुख्तसर ही हुआ करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर ही दिया करते थे। ये तो किसी वजह से रिवाज पा गया है तवील खुतबों का, या लोगों के आने के इंतजार में कभी कभी अगर हमने जुमा का खुतबा जल्द ख़त्म कर दिया, मस्जिद आधी रहती है। आपके इंतजार में हमें खुतबों को तवील करना पड़ता है। आप मौका ना दें, हम भी इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। इस सिलसिले में अगर मुंतज़िमीन बैठकर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हम मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि आप भी तैयारी करें और आप जैसे ही इंशाअल्लाह ऐलान किया जाएगा, अगर तय हुआ, वक्त बता दिया जाएगा, बताने के बाद आप कोशिश करें मिंबर पर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो, मस्जिद जैसे अब भरी हुई है वैसे भरी हुई है, तय करके उठें। आपकी कुछ मुश्किलात हो रखें हमारे सामने, मुझसे कहें, मैं अपने खुतबे को कम करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी हाजिरी के लिए अपना वक्त कम करने के लिए तैयार हूं और मुझे हुक्म भी यही है कि मैं मुख्तसर करूं, मगर आपके तशरीफ आवरी के इंतजार में हम कभी कभी तवील कर देते। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, आप अगर हुक्म दें, जिम्मेदाराना अगर इजाजत दें, मगर उसके लिए तय करें आप
آپ کی درخواست ہو، ان کے فیصلے ہوں، پھر انشاءاللہ ہم کچھ طے کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہم ممبر پر کھڑے ہوں گے یہ مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں، منتظمین بھی کوشش کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے۔ ہم سب کی کوشش سے انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں فرشتوں کے دفتر میں ہم سب کے نام رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر